السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں نذیر احمد سندھو صاحب۔ یہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، وقت جنگ نوائے وقت مشرق میں لکھتے رہے ہیں، آج کل انقلاب میں لکھ رہے ہیں۔ تو ان سے ہم سیاست کے متعلق کچھ سوالات پوچھیں گے۔ تو میرا ان سے پہلا سوال ہے کہ جو راجن پور میں الیکشن ہوئے ہیں، بائی الیکشن ہوئے ہیں، وہ راجن پور میں ہی کیوں ہوئے ہیں، باقی پورے ملک میں کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ وعلیکم السلام قمر صاحب، یہ اس کا پس منظر پورے ملک میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے، اس کی وجہ کہ یہ ایک سیٹ خالی ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی کے ہی ایک ایم این اے تھے جعفر لغاری صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، سیٹ خالی ہوئی، نوٹیفائی ہو گئی، اور اب اس کے الیکشن کل 26 کو ہوئے ہیں، 26 فیبرری کو ہوئے، اور اس میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ نذیر صاحب، پی ٹی آئی جیتی ہے، الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے تقریباً 90,000 سے زیادہ ووٹ ہیں، نون لیگ کے 55,000 اور پی پی کے 20,000 ہیں۔ اب اگر دیکھیں پی ٹی آئی کی تو اس کے تو 90,000 سے زائد ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو نون لیگ ہے اور یہ جو دوسری پیپل پارٹی ہے، اس کے اتنے ووٹ کہاں سے آئے؟ کہیں بھی چلے جائیں آپ، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، جو پی ٹی آئی ہے وہ پاپولر پارٹی ہے، اس کے ووٹ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان کا کیا، ان کے جو ووٹ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں اتنے زیادہ آئے ہیں؟ قمر صاحب، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں راجن پور جانا ہوگا، یعنی راجن پور کا جو ایریا ہے اس کا پس منظر جاننا ہوگا، اس علاقے کی رہن سہن کو جاننا ہوگا، لوگوں کو جاننا ہوگا، وہ علاقے میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ قمر صاحب، یہ علاقہ جو ہے راجن پور ڈسٹرکٹ جو ہے، یہ جاگیرداروں کا علاقہ ہے، بڑے بڑے بلوچ سردار وہاں رہتے، اور چھوٹے لوگوں کے پاس، عام کاشتکاروں کے پاس وہاں زمین نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا ڈسٹرکٹ جو ہے ہارڈلی 90% یا 85% جاگیرداروں کے پاس ہے۔ ہر ڈیرے پہ، ہر گھر میں آپ کو سابق منسٹرز ملیں گے، اور ایک ایک نہیں، کئی ملیں گے۔ فاروق لغاری یہاں صدر رہے ہیں، یہاں وہ فاروق لغاری صاحب تھے، وہ پیپل پارٹی میں بے نظیر کے ساتھ صدر تھے۔ اسی طرح درشک رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ذوالفقار کھوسا کا بڑا دور رہا ہے، نون لیگ کے دور میں وہ گورنر بھی رہے، ان کا بیٹا چیف منسٹر رہا ہے، اور بحیثیت چیف منسٹر انہوں نے بڑی بدماشیاں کی۔ ایک ایکٹریس تھی ستارہ، اس کو اغوا کر لیا، پھر اس کے ساتھ زبردستی نکاح کا ڈرامہ کیا، پھر اسے مار دیا۔ تو اس طرح کے یہ علاقہ ہے، یہاں ہر جاگیردار ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے ووٹ کیوں ہیں۔ جہاں تک محسن لغاری کا تعلق ہے، جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، اس کو تو ووٹ عمران خان کے ملے ہیں، پی ٹی آئی کے ملیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے ذاتی ووٹ بھی ہوں گے، 20,000 ہوں، 15,000 ہوں، ذاتی بھی ہوں گے، کیونکہ وہ جاگیردار ہے۔ اس کے مد مقابل جو ہے وہ عمار اویس لغاری تھے۔ عمار جو ہے وہ اویس کا بیٹا ہے، اور اویس جو ہے وہ فاروق لغاری کا بیٹا ہے، یعنی صدر کا پوتا ہے، اور اویس لغاری جو ہے وہ وزیر رہا ہے نون لیگ میں، آج کل بھی ایم این اے ہے۔ تو ان کے ذاتی ووٹ اتنے ضرور ہیں کیونکہ جاگیردار ہیں، مزارے ہیں، اور مزارے ان کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ انہیں دوبارہ ان سے زمین کاشت پہ لینی ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے تو ان کو زمین نہیں ملے گی۔ پھر ان کی زمینوں میں کچھ نومیڈز، یعنی اوڈ ٹائپ لوگ جن کے گھر نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچے گھر ہیں، تو اگر یہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو انہیں وہ بے دخل کر دیں گے، ان کے گھروں کو جلا دیں گے ان کو۔ ابھی میں آپ کو ایک خبر دوں قمر صاحب، کہ وہاں ایک سلطان اختر صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی کے بڑے ننگے پنجے ورکر ہیں، مقامی لیڈر ہیں۔ جب پی ٹی آئی جیت گئی اور یہ لغاری، اویس لغاری ہار گیا، وہ جو دوسرا ہے پیپل پارٹی کا اختر گورچانی، وہ بھی ہار گیا، وہ بھی جاگیردار ہے، لیکن اس حلقے میں اس کی جاگیر تھوڑی کم ہے، دوسرے حلقے میں زیادہ ہے، اس لیے اس کے ووٹ 20,000 ہیں، یہ ان کے ذاتی ووٹ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے وہ جو پی ٹی آئی کا مقامی رہنما ہے سلطان، اس کے گھر کو آگ لگا دی ہے جیت ہارنے کے بعد، اور یہ اسے مقام عبرت بنا دیا ہے، اور دوسرے مزارین کے خلاف، دوسرے غربا کو، دوسرے مزارین کو
ایک وارننگ دے دی ہے کہ جو ہماری مخالفت کرے گا اس کا حشر یہ ہوگا. یہ تو ہے بیک گراؤنڈ. اور رہے ووٹوں کی بات، تو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ووٹ ان کے یہ ذاتی ہیں، مزاروں کے ووٹ ہیں. اگر یہ آزاد کھڑے جاتے تب بھی یہ ان کو ووٹ مل جاتے، ممکن ہے تھوڑے زیادہ مل جاتے. نون لیگ کے خلاف نفرت بہت ہے، پی پی کے خلاف نفرت بہت ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے ساتھ پارٹیوں سے نفرت تھی، وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. ممکن ہے کہ یہ آزاد کھڑے ہوتے تو دو چار ووٹ زیادہ ہی ملتے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ نہ نون لیگ کے وہاں ووٹ ہیں، نہ پیپل پارٹی کے ووٹ ہیں، یہ کینڈیڈیٹ کے ذاتی ووٹ ہیں. اس لیے یہ ووٹ وہ کسی بھی پارٹی میں کھڑے ہوتے، آزاد کھڑے ہوتے، یہ ان کو مل جاتے ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اگر یہ ایک ایسا ایریا ہوتا یہاں ماسز ہیں، عوام ہیں، تو وہاں شاید یہ انہیں چند 100 ووٹ بھی نہ ملتے. یہ جاگیردار جس طرح سندھ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو جو جتنے بھی آپ کو لارڈز کے ایریے ہیں، جاگیرداروں کے ایریے ہیں، ان ایریاز میں ڈویژن اسی طرح ہے. تو وہ یہ ان کو کچھ نہ کچھ ووٹ مل جاتے ہیں چاہے پارٹی ہو نہ ہو. تو یہ نون لیگ کے ووٹ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ پیپل پارٹی کے ووٹ ہیں. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ جو بینچ بن رہا ہے، کیا اس پہ بھی اس کا کوئی ریئیکشن ہوگا یا اس پہ کوئی اثر ہوگا اس کا یا نہیں؟ قمر صاحب، یہ جو جیتے ہیں، پی ٹی آئی جیتی ہے، تو اس کا ریئیکشن بھی آپ دیکھ لیا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پی ٹی آئی کا جو مقامی رہنما ہے اس کا گھر جلا دیا گیا ہے. یہ خبر ابھی ایک بندے کی آئی ہے، بہت سارے لوگوں پہ تشدد ہوگا، بہت سارے لوگ محروم ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، انہیں پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے ووٹ کیوں نہ دیے، تم ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم تمہیں لے کے آئے تھے لیکن ووٹ تم نے، ہمیں پتہ. لوگ مکر جائیں گے، انکار کریں گے، لیکن ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی. ایک تو اس کے اثرات مقامی لیول پر ہوں گے تاکہ جنرل الیکشن میں وہ جو تشدد ہے عام ووٹر پر وہ یاد رکھا جائے. رہی بات یہ جو بینچ بن رہا ہے سپریم کورٹ کا، اور یہ جو پنجاب میں الیکشنز ڈیلیڈ ہیں، اور یہ جو کے پی کے میں الیکشن ڈیلیڈ ہیں، ان پہ جو بینچ بنا ہوا ہے، وہ بینچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 9 آدمیوں پہ تھا، 9 ججز پہ تھا. ایک جج نے اپنا نوٹ جو پہلے سے لیکیج کر دیا، وہ پیپل پارٹی کے وکیل کے ہاتھ آ گیا، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس بھی نہیں تھا، فائل کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور وکیل صاحب آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. تو اس کے باوجود وہ جج جو ہے وہ پینل اس بینچ کا ممبر ہے. ابھی تک بینچ نہیں بن پایا. آج ہیئرنگ ہونی تھی 11 بجے، پھر رجسٹرار نے اناؤنس کیا کہ 12 بجے ہوگی، اب 2 بجنے والے ہیں، ابھی تک بینچ نہیں بن سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، جی فلان جج اس میں نہ بیٹھے، فلان ججز نہ بیٹھے. اگر ججز پہ اعتراض کیا گیا اور بینچ اس طرح ٹوٹا تو پھر بینچ بن ہی نہیں سکتا. اگر فل بینچ بھی بنا دیا جائے تو اس پہ بھی اعتراض بن جائے گا، پی ٹی آئی کر دے گی اعتراض اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گی. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن میں رہے، فیصلے چیف جسٹس خود کریں. کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرے، اسے کنڈون کریں، مانے ہی نہیں. جو بینچ بنا ہوا ہے اس بینچ کو برقرار رکھا جائے اور کسی قسم کا کوئی تاثر نہ لیا جائے، نہ اس جیت سے تاثر لیا جائے اور نہ ہی دوسروں کی ہار سے تاثر لیا جائے. سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹلی اپنا فیصلہ کرے، کسی پریشر میں نہ آئے. اور اب صرف سپریم کورٹ سے ایک امید ہے. الیکشن جان بوجھ کر ڈیلے کیے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اور پیپل پارٹی کو جو شکست ہوئی ہے ان کے دونوں کے ووٹ ملا لیے جائیں تب بھی پی ٹی آئی کا 15-20 ہزار ووٹ زیادہ ہے. جبکہ وہاں مقامی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، سب نے پی ٹی آئی کے مخالفین جو ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی ان کے ساتھ کوآپریشن کی ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے.
اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ کے وہ بہت بری طرح ہار چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ الیکشن کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ان دونوں صوبوں میں تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا، پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہ ہو تاکہ ہمارا راز نہ کھل جائے، اور پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو نذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور حالات کے مطابق آپ نے جو تجزیہ کیا ہے وہ بہت اچھا تجزیہ تھا. تھینک یو سو مچ.